عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ حدیث نمبر 427۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا مجھے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا، تو اس میں مورتیں تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار نیک شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں تصویریں بنا دیتے، بس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 427۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ دیا، ویرانے کو صاف اور برابر کرایا، درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجس پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔